بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال یحج السامریہ، اور متنبی کہتا ہے سامری کی حجب کرتے ہوئے، مذمت کرتے ہوئے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک دفعہ سیف الدولہ کے دربار میں متنبی نے کچھ اشعار جارحانہ انداز میں کہے، اور جس کی وجہ سے سیف الدولہ کچھ ناراض ہوا، اور سامری جو کہ سیف الدولہ کا کاتب تھا اس نے اجازت مانگی کہ میں متنبی کو قتل کر دوں، تو سیف الدولہ نے کسی طرح سے اجازت دے بھی دی، اور جب متنبی کو پتہ چلا کہ سامری کا قتل کا ارادہ ہے تو اس نے پھر مذمت کے طور پر یہ الفاظ کہے: السامری زحقۃ کل راء فتنت وانت اغبى الاغبیاء صغرت عن المدیح فقلت اہجا کانک ما صغرت عن الہجاء وما فکرت قبلک فی محال ولا جربت سیفی فی ہباء۔ ضحکہ اس کا معنی ہے ہنسنے کی چیز جس کو دیکھ کر ہنسی آئے، فتنتا فتن سمع سے ہے سمجھ جانا، اغبا اسم تفضیل ہے غبی سے بمعنی کن ذہن، و کن ذہن والا سب سے زیادہ کن ذہن آدمی، اور صغرتا صغرن کرما سے ہے بمعنی چھوٹا ہونا، اہجا حجون نصرہ سے اسم فعل مجہول ہے بمعنی مذمت کرنا، اور محالن کا معنی رسوا آدمی، اور ہبا کی جمع ہباءات آتی ہے بمعنی ذرہ۔ اے سامری، ہر دیکھنے والے کی ہنسنے کی چیز تو سمجھ گیا، حالانکہ تو کن ذہنوں میں سب سے زیادہ کن ذہن ہے۔ تو چھوٹا ہوا مدح سے، پس تو نے کہا کہ میں مذمت کیا جاؤں، گویا کہ تو چھوٹا نہیں ہوا مذمت سے، اور میں نے نہیں سوچا تجھ سے پہلے رسوا آدمی کے بارے میں، اور میں نے نہیں آزمایا اپنی تلوار کو کسی ذرے میں۔ السامری جو اے سامری، ضحکۃ کل راء ہر دیکھنے والے کی ہنسنے کی چیز، فتنتا تو سمجھ گیا، حالانکہ تو انت اغبل اغبیاء کن ذہنوں میں سب سے زیادہ کن ذہن ہے، صغرتا تو چھوٹا ہوا، عن المدیح مدح سے، فقلتا اہجا تو نے کہا میں مذمت کیا جاؤں، کانک ما صغرت عن الہجاء گویا کہ تو چھوٹا نہیں ہوا مذمت سے، وما فکرت اور میں نے نہیں سوچا، قبلک تجھ سے پہلے، فی محال کسی رسوا آدمی کے بارے میں، ولا جربت اور میں نے نہیں آزمایا، سیفی فی ہبائی اپنی تلوار کو کسی ذرے میں۔ مطلب یہ: اے سامری، تجھے دیکھ کر ہر ایک کو ہنسی آتی ہے، تو میری یہ بات سمجھ گیا، حالانکہ تو سب سے زیادہ کن ذہن ہے، تو مدح کے قابل تو نہیں ہے، تو نے سوچا کہ چلو کوئی میری مذمت ہی کر دے، گویا تو سمجھتا ہے کہ مذمت کے قابل ہے، نہیں، تو مذمت کے قابل بھی نہیں ہے، تو ایک رسوا آدمی ہے اور تیری حیثیت ذرے کی ہے، میں رسوا آدمی کے بارے میں نہیں سوچتا اور اپنی تلوار کسی ذرے پر نہیں آزماتا، لہذا میں تمہاری مذمت نہیں کروں گا۔ وقال اور متنبی نے کہا، وہو یسائرہ حالانکہ وہ سیف الدولہ کے ساتھ جا رہا تھا، الی الرقۃ رقہ کی طرف، وقد اشتد المطر اور تحقیق بارش سخت ہو گئی، بموضع ایسی جگہ میں کہ جس کو پہچانا جاتا تھا صدیین کے ساتھ۔ مطلب یہ سیف الدولہ کے ساتھ رقہ نامی شہر کی طرف جا رہا تھا، راستے میں بارش تیز ہو گئی صدیین نامی مقام میں، تو اس نے یہ شعر کہے: لعینی کل یوم منک حظ تحیر منہ فی امر عجابی۔ حظ کی جمع حظوظ آتی ہے بمعنی حصہ، تحیر بمعنی تتحیر کے ہے بمعنی حیران ہونا۔ میرے آنکھ کے لیے ہر دن تجھ سے حصہ ہے جو حیران ہوتی ہے اس سے ایک امر عجیب میں۔ لعینی میری آنکھ کے لیے، کل یوم ہر دن، من کا تجھ سے، حظ حصہ ہے، تحیر حیران ہوتی ہے اس سے ایک امر عجیب میں۔ مطلب یہ کہ میں ہر روز تجھے دیکھتا ہوں، میرے آنکھ کے لیے ہر روز تجھ سے ایک حصہ ہوتا ہے، اور ہر روز تجھ سے عجیب کام صادر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے میری آنکھ حیران ہوتی ہے۔ حمالۃ ذی الحسام علی حسام وموقع ذی السحاب علی سحابی۔ حمالہ تلوار کا پرتلہ ہوتا ہے، حسام معنی تلوار، موقع وقع یقع سے اسم ظرف ہے بمعنی واقع ہونے کی جگہ، گرنے کی جگہ، سحاب کی جمع سحب بمعنی بادل۔ اس تلوار کا پرتلہ تلوار پر ہے اور اس بادل کے گرنے کی جگہ بادل پر ہے۔ حمالۃ ذی الحسام اس تلوار کا پرتلہ، علی حسام تلوار پر ہے، وموقع ذی السحاب اور اس بادل کے گرنے کی جگہ، علی سحاب بادل پر ہے۔ مطلب یہ کہ تو ایک تلوار ہے جس نے گلے میں تلوار کا پرتلہ لٹکایا ہوا ہے، تو گویا تلوار پر تلوار کا پرتلہ ہے، اور تو بادل ہے، سخاوت کا بادل ہے جو، اور تجھ پر یہ بادل برس رہا ہے، تو گویا بادل بادل پر برس رہا ہے۔ وزاد المطر فقال بارش تیز ہو گئی تو متنبی نے کہا، تجف الارض من هذا الرباب وتخلق ما كساها من ثياب۔
تجف و جفن ضربہ سے ہے بمانے خشک ہونا، رباب بادل، یخلق و خلق النصرہ سے ہے پرانا ہونا، سیاب صوبن کی جمع بمانے کپڑا۔ زمین خشک ہوتی ہے اس بادل سے اور پرانے ہو جاتے ہیں وہ کپڑے جو بادل زمین کو پہناتا ہے۔ تجف زمین خشک ہو جاتی ہے، من ھذا الرباب اس سفید بادل سے، و یخلق اور پرانے ہو جاتے ہیں، ما کساہا من ثیاب وہ کپڑے جو بادل زمین کو پہناتا ہے۔ مطلب یہ بارش ہوتی ہے اور سبزہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بعد زمین خشک ہو جاتی ہے اور یہ سبزہ ختم ہو جاتا ہے۔ وما ينفق منك الدهر رطبا ولا ينفق غيثك في انسكاب، غیث کی جمع غیوث بمانے بارش، انسکاب انفعال کا مصدر ہے بہنا، اور ہمیشہ رہتا ہے تجھ سے زمانہ تر، اور ہمیشہ رہتی ہے تیری بارش برسنے میں۔ وما ينفق ہمیشہ رہتا ہے، من کا تجھ سے، الدہر رطبا زمانہ تر، ولا ينفق غیثک اور ہمیشہ رہتی ہے تیری بارش برسنے میں۔ مطلب یہ کہ تیری وجہ سے زمانہ تر رہتا ہے اور تیری بارش ہمیشہ برستی رہتی ہے۔ تیری جو بارش ہے سخاوت والی وہ عام بارش کی طرح نہیں ہے، کیونکہ عام بارش کے بعد زمین کچھ عرصہ بعد پر خشک ہو جاتی ہے۔ تسائر کالسواری والغوادی مسایرۃ الاحباء اضطراب، تسائر مسایرت سے ہے ساتھ ساتھ چلنا، السواری ساریۃ کی جمع شام کو اٹھنے والے بادل، غوادی غادیۃ کی جمع صبح کو اٹھنے والے بادل، احبا جمع ہے حبیب کی دوست، اضطراب طرب کی جمع ہے بمانے خوش اور مست۔ تیرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں شام کو چلنے والے بادل اور صبح کو چلنے والے بادل، مثل خوش اور مست دوستوں کے ساتھ ساتھ چلنے کے۔ تسایرک تیرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، السواری شام کو چلنے والے بادل، والغوادی اور صبح کو چلنے والے بادل، مسایرۃ الاحباء مثل ان دوستوں کے چلنے کے، اضطراب جو خوش ہوتے ہیں۔ مطلب یہ صبح اور شام کو چلنے والے بادل تیرے ساتھ ساتھ ایسے چلتے ہیں جیسا کہ دوست خوش گپیاں کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تفید الجود منک فتحتذیہ وتعجز عن خلائقک العذاب، تحتذی احتذاء سے ہے پیروی کرنا، تعجز و عجز ضربت ہے عاجز ہونا، خلائق خلیقۃ کی جمع ہے بمانے اخلاق، عذاب میٹھا۔ فائدہ دیتا ہے تو اپنی طرف سے سخاوت کا، پس وہ بادل اس کی پیروی کرتے ہیں اور عاجز آ جاتے ہیں تیرے میٹھے اخلاق سے۔ تفید تو فائدہ دیتا ہے، الجود من کا اپنی طرف سے سخاوت کا، فتحتذیہ تو وہ بادل اس کی پیروی کرتے ہیں، وتعجز اور بادل عاجز آ جاتے ہیں، عن خلائقک العذاب تیرے میٹھے اخلاق سے۔ مطلب یہ تیرے اندر دو باتیں ہیں، ایک سخاوت اور دوسرا میٹھا اخلاق۔ بادل دونوں کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سخاوت میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں کہ وہ سخی بن جاتے ہیں، لیکن تیرے میٹھے اخلاق کو نہیں اپنا سکتے۔ وَأَمَرَهُ اور متنبی کو حکم دیا سیف الدولہ نے، بِإِجَازَةِ هَذَا الْبَيْتِ اس شعر کی مثل لانے کا، یعنی یہ جو اگلا شعر ہے خرج تو اس کے بارے میں سیف الدولہ نے متنبی کو حکم دیا کہ اس جیسے اور شعر بھی بناؤ۔ خرجت غداة النفر أعترض الدمى فلم أر أحلى منك في العين والقلب، اعترض اعتراض سے ہے سامنے آنا، الدمى جمع ہے دمیتن کی بمانے گڑیا، احلا اسم تفضیل ہے زیادہ میٹھا۔ میں نکلا کوچ کی صبح کو سامنے آتے ہوئے گڑیاؤں کے، پس میں نے نہیں دیکھا ایسے شخص کو جو تجھ سے زیادہ میٹھا ہو آنکھ میں اور دل میں۔ خرج تو میں نکلا، غداة النفر کوچ کی صبح میں، اعترض الدمى سامنے آتے ہوئے گڑیاؤں کے، فلم ارا پس میں نے نہیں دیکھا، احلا منک ایسے شخص کو جو تجھ سے زیادہ میٹھا ہو، فی العین والقلب آنکھ میں اور دل میں۔ مطلب یہ صبح میں اور خوبصورت عورتوں کے سامنے آیا تو میں نے کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی جو تجھ سے زیادہ حسین و جمیل ہو کہ جو دل اور آنکھ کو بھاتی ہو، تجھ سے زیادہ ایسی خوبصورت تجھ سے ان عورتوں میں تم سے زیادہ کوئی خوبصورت عورت میں نے نہیں دیکھی۔